الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلاح پانے کا ایک نسخہ بتلایا ہے کہ تمہیں فلاح کیسے ملے گی. دو لفظ بڑے عجیب ہیں اور بڑے جامع ہیں، عافیت اور فلاح. عافیت اور فلاح کہتے ایک انسان کو پوری دنیا مل جائے اور ایک کو عافیت مل جائے تو عافیت والے کو زیادہ دولت مل گئی. عافیت اور فلاح یہ دو لفظ بڑے عجیب ہیں، اس لیے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو. عافیت کیا ہے کہ جسم اور روح کو کوئی ایسی بیماری نہ لگے کہ جو اس کو کھا جائے. روح کو بیماری لگتی ہے تو ایمان کو کھا جاتی ہے. جسم کو بیماری لگتی ہے، کورونک بیماری، کینسر، کرونا، ساری چیزیں جو جسم کو فنا کر دے. عافیت سے دو نعمتیں مل جاتی دنیا میں کہ اس کی روح سے بھی اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہونے دیتے جس سے اس کی روح فنا ہو جائے، اور کوئی ایسی جسمانی بیماری نہیں دیتے کہ اس کا جسم فنا ہو جائے. اور آخرت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں بھیج دیتے ہیں. یہ عافیت کا مختصر سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ یاد بھی رہے، سمجھ میں بھی آئے. نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، عافیت طلب کرو. میں نے بزرگوں میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ اکبر اتنی کثرت سے یہ لفظ بولتے دیکھا ہے. لوگوں کہو اللہ معافینا وعفنا، کہو اللہ معافینا وعفنا، کہو اللہ معافینا وعفنا. یعنی وہ ایک منٹ میں پتہ نہیں 20 بار یہ لفظ دہرا دیا کرتے تھے. ہم جب میں بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا تو حضرت تشریف لاتے تو ہم طلبہ کو بھی یہ کہتے بھئی کہو اللہ معاف. ایسا زبان پر الحمدللہ چڑھا ہے کہ ہر وقت رہتا ہے. اور ایک فلاح کا لفظ ہے. فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی ہر طرح کی خیر اور آخرت کی ہر طرح کی خیر جس انسان کو مل جاتی ہے وہ فلاح پائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں فلاح کیسے ملے گی. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کہ جب نماز تم پڑھ لو جمعے کی،
فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. کس لیے پھیل جاؤ؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو. یہاں بڑا ایک عجیب نکتہ ہے کہ رزق نہیں کہا رزق تلاش کرو، فضل تلاش کرو، کہ تمہیں جو رزق ملے گا وہ فضل الہی سے ملے گا. تلاش کرنا تمہارا کام ہے، دینا فضل الہی کا کام ہے. کبھی اپنی طاقت پر ناز نہ کرنا، میں بڑا ہوشیار ہوں، مجھے کاروباری بڑی مہارت آتی ہے، میں نے MBA کیا ہوا ہے، میں نے بزنس پڑھا ہوا ہے. پہلے لوگ تم سے بڑے بڑے تاجر تھے، کوئی بزنس نہیں پڑھا ہوا تھا، کوئی MBA نہیں پڑھا ہوا تھا. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہمارا فضل ہوتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی کاروباری شکلیں، جتنے رزق کے وسائل ہیں، یہ پلیٹیں ہیں. ہمارا کام ہے پلیٹ لے کر دربار الہی میں جانا اور اللہ کا کام اس میں ڈالنا. یہ سنت الہی ہے. لیکن حضرت نے ایک اگلا جملہ بھی فرمایا کہ کتنی مخلوقات ہیں جن کو پلیٹ بھی خود دیتے ہیں، ڈال کے بھی خود دیتے ہیں. بولو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ چڑیا صبح کو نکلتی ہے، فرمایا کہ وہ خالی پوٹے ہوتی ہے، شام کو آتی تو اس کا پوٹا بھرا ہوتا ہے. بلکہ اس کے بچوں کے لیے ہم اپنے بچوں کو سیری لیگ کھلاتے ہیں. تو جن دنوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں چڑیوں کے، وہ برسات کا موسم ہوتا ہے تو کیڑے سیری لیگ جیسے نرم نرم پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کھلا. میں یہ ان کا سیری لیگ ہے. وابتغوا، یہ میرا آپ کا کام ہے، ابتغاء، تلاش کرنا. اس لیے انسان رزق حکم الہی سمجھ کر تلاش کرے کہ میں دکان پر اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، میں کھیت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نوکری اس لیے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. واللہ میرا آپ کا کاروبار، کھیتی، نوکری کرنا اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں پڑ جائے گا. ہم اپنے جی پیٹ کیجیے، پیٹ کیجیے، پیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم ہے. پیٹ کو حکم بناتے، پیٹ کا حکم ماننا ہے ہم نے. عجیب بات ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس دن تم کو نیت کرنی آ گئی اس دن تم نے خدا کے راستے میں قدم رکھ دیا. اب اللہ بتاؤ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھتے ہو. وابتغوا من فضل، تلاش کرو. تو تلاش کرنا اللہ کے حکم سے ہوا یا نہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پیٹ میں کریں جی، پیٹ کے لیے. پیٹ کے لیے کیوں بھائی؟ خدا کا حکم ہے تو پیٹ تو خود ہی بھر جائے گا. میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی حج کرنے جائے اور یہ نیت کر لے، کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا، یار میں جہاز کا پہلی دفعہ سفر کروں گا، سنا اس کے اندر کھانا پینا بھی دیتے ہیں اور جناب یہ ہوتا ہے، اوپر سے بادل نظر آتے ہیں، یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. ایسی اگر وہ نیتیں کرے تو تم کہو گے بے وقوف، تو نیت کر اللہ کا گھر دیکھوں گا، رسول اللہ کا روزہ دیکھوں گا، جہاز کی سیر تو تجھے مفت میں مل جائے گی. تو میاں ہم یہ حکم، یہ اگر حکم سمجھیں کہ میرے مولا کا حکم ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو میاں پیٹ کا معاملہ تو خود ہی تیرا حل ہو جائے گا. تو ادنا نیت کیوں کرتا ہے؟ اعلیٰ نیت کر. کیونکہ جب انسان کی نیت ادنا ہوتی ہے، سنو، اس کی ہمتیں بھی کمزور ہوتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کراچی والے بائی روڈ بہت ٹریول کرتے رہے، وہ خنجراب تک پہنچتے اور وہ پتہ نہیں کہاں کا چلے جاتے. مجھے آپ بتاؤ، آپ نے لاہور کی نیت کی ہے، حیدرآباد کا سفر محسوس ہوگا تمہیں؟ بولو. اور اگر حیدرآباد کی نیت کی ہے تو نوری آباد پر ہی تھک جاؤ گے، یار نوری آباد کب آئے گا تو نوری آباد کب آئے گا. جب رضائے الہی کی نیت کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. تم نے اونچی منزل کی نیت کر لی تو درمیان کی منزلیں تو خود ہی حل ہوتی چلی جائیں گی. جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا. فرمایا وابتغوا، تلاش کرو میرا حکم سمجھ کر. کیا تلاش کرو؟ من فضل اللہ. اللہ تیرا فضل لینے کے لیے میں دفتر جا رہا ہوں، تیرا فضل لینے کے لیے فیکٹری جا رہا ہوں، تیرا فضل لینے کے لیے دکان پہ جا رہا ہوں، تیرا فضل لینے کے لیے کھیتی میں جا رہا ہوں. اللہ تیرا فضل وہاں پر ہے. جس رزق کو اللہ اپنا فضل کہیں
کتنا محترم ہے، بولو کتنا محترم ہے. اس لیے رزق کی ناقدری حرام ہے، اس لیے کہ یہ فضل الہی ہے. تم فضل الہی کو معمولی سمجھتے ہو، اس کی توہین حرام، اس کی توہین حرام ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کبھی بائیں ہاتھ سے لینا دینا نہ کرو پیسوں کا، یہ اللہ کا فضل ہے. تم اللہ کے فضل کو الٹے ہاتھ سے لیتے ہو، توہین کرتے ہو اللہ کے فضل کی. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، بڑے محدث ہیں. حدیث کی کتابوں میں ہم نام سفیان ثوری، دو سفیان کا نام بہت آتا ہے، سفیان بن عیینہ جن نے زندگی میں 70 حج کیے تھے، اس سفیان عیینہ، اور سفیان ثوری بڑے بڑے بادشاہ وقت ان کے پاس آتے تھے. سفیان ثوری کے پاس لکھا ہے کہ سفیان ثوری کے ہاں پیسہ پائی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کبھی توجہ بھی نہیں دیتے تھے ان کی طرف، پیش کرتے تھے واپس کر دیتے تھے کہ تمہارا پیسہ مشکوک ہے، بادشاہوں کا تو پیسہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایک بار حضرت کہے کہ درہم جو چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. تو حضرت جا رہے تھے، مکہ شریف میں رہتے تھے، تو وہ گر گیا حضرت کا، جیسے پیسہ گر جاتا ہے. وہ سکہ تھا تو وہ مٹی میں مل گیا. تو حضرت بیٹھ کے اس کو تلاش کرنے لگے، ایسے تلاش کرنے لگے اس کو، تلاش کرنے. تو شاگرد پیچھے ہیں، عقیدت مند پیچھے ہیں، سب کھڑے ہیں. وہ حضرت وہ درہم تلاش کر رہے ہیں. خیر وہ مٹی میں سے مل گیا، حضرت نے صاف کر کے اس کو پھر اپنی تھیلی میں ڈال لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت بادشاہ لاکھوں پیش کرتے تو لات مار دیتے ہیں، اور یہاں درہم کے لیے کتنی دیر سے مجمع کھڑا اور آپ تلاش کر رہے ہیں. فرمایا یہ جو رزق میرا تھا نا، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل کو یوں پھینک دینا اور پرواہ نہ کرنا، رب ناراض ہوگا. اس کو اہمیت دکھائی، اللہ تو نے جو فضل دیا میں تلاش کر رہا ہوں، اگر پھر نہ ملے تو کہے گا بھی کوشش تو کی بنا میرے بندے نے. آج ہم اپنے اس مال کو ضائع کرتے ہیں، اور میں بہت کما رہا ہوں، ادھر لگا دو ادھر لگا دو ادھر لگا دو. یہ بھول جاتے ہیں اس کا فضل ہے جو تیرے پاس آیا ہے، اس کو لگا تو طریقے سے خرچ کر. یہ فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ. رسول اللہ نے فرمایا آج ہم معاشیات پڑھتے ہیں اور وہ طریقے کیا سب یہ طریقے ہیں کہ اگلے سے مال کیسے نکالنا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میانہ روی سے خرچ کرنا، ضروریات میں خرچ کرنا، ضروریات، اس کے بعد آسائشات اجازت ہے. آسائش کی چیزیں دیکھو اسی لگا ہوا اجازت ہے. ضروریات جس کے بغیر گزارا نہیں، آسائشات جس سے انسان کو راحت پہنچتی، تزئینات خوبصورت بنانا. حضرت عثمانی رضی اللہ عنہ نے مسجد کی چھت کو بڑا خود بنایا. یہاں تک گنجائش ہے. نمائشات حرام ہے، اس لیے کرنا دوسرے کے دکھانا کہ اس نے یہ گاڑی لی ہے میں بھی لوں گا، وہ ایسا بنایا میں بھی بناؤں گا. یہاں آ کر حرام ہو گیا. یہاں خدا کے فضل کو جو تم خرچ کر رہے ہو اس کی تم سے پوچھو. یہاں تک گنجائش ہے. 3 ہی طبقے تک کسائشات بھی کر سکتے ہو تم. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کو تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح پانے کا نسخہ بتایا، کثرت سے مولا کو یاد کرنا. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے کو فلاح ملے گی. فلاح خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی خیر بھی آخرت کی خیر بھی. یہ تو یاد ہی ہو گیا ہوگا، تو مشکل کام نہیں. ہم مدرسوں میں طالب علموں کو سمجھانے میں ٹائم لگا دیتے ہیں. آپ کو تو مفت میں نے مختصر سمجھا دی. دنیا کی ہر خیر، ہر خیر، آپ کا بچہ ہے اس کے لیے جتنی خیر ہے اس کو ملیں گی. طالب علم کے لیے خیر، بچے کے لیے کیا خیر ہے؟ اچھا اسٹوڈنٹ بن جائے، پڑھ جائے، کوئی ڈگری لے لے. میرا آپ کے لیے خیر یہ ہے کہ میں جس منصب پر ہوں تو مجھے ملے. اور دنیا آخرت کی ہر خیر. فرمایا کہ وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے یاد کرو. اب کثرت سے کیسے یاد کریں گے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. بس 3 طریقے. 3 طریقے اگر ہم اپنا لیں گے
ہم کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ تعالی یہ عین اس وقت فرمایا ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی میں بڑا مصروف ہوں حضرت صاحب، ٹائم بس میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں ٹائم سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم کب دیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، جب تم رزق تلاش کر رہے ہو اسی وقت ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ فارغ ہو کر ہم کریں گے، تو اللہ بھی کہہ دیتے جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر کرنا نہیں، اسی میں مولا کو یاد کرنا ہے۔ جس وقت مولا کا رزق تلاش کر رہے ہو، تم دکان پر بیٹھے ہو، جس وقت تم کھیتی میں ہو، اس وقت بھی تم کو مولا کو یاد کرنا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اتنی مصروفیات میں اگر ہم مولا کو یاد کریں گے تو پھر وقت جب خالی ہوگا تو کیوں نہیں یاد کریں گے؟ اب کثرت ذکر کیا ہے؟ نمبر 1 زبان سے ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، کوئی تسبیح، اللہ کا کوئی نام زبان سے لے لو، تسبیح ہاتھ میں کوئی ضروری نہیں، گننا بھی ضروری نہیں ہے، ایسے پڑھتے رہو، ایسے پڑھتے رہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ تسبیح نہیں پڑھتے تھے، ویسے پڑھتے رہتے تھے، کبھی کلمہ پڑھ لیا، کبھی درود پڑھ لیا، تسبیح نہیں کرتے تھے، اتنے پڑھ لی اتنے پڑھ لی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اب تسبیح استعمال نہیں کرتے، تو کہنے لگے اللہ کون سا ہمیں گن کے نعمتیں دیتا ہے جو ہم گن گن کے بھیجے، چاہے تھوڑا ہے لیکن ہم کہ اللہ جی ہم نے بھی بغیر ایسے ہی بھیج دیا آپ کو، کیونکہ آپ بھی ایسے ہی دے رہے بغیر گنے۔ زبان سے ذکر کرنا، اس کی عادت ڈالے، تلاوت اور ذکر، جب موقع ملے تلاوت کر لیں، جب موقع ملے ذکر، چلیے ذکر تو آپ کے کسی کام میں رکاوٹ بھی نہیں ہوگا، کام کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، کچھ پڑھ لیا۔ ایک تو یہ عادت ڈالنی ہے، اور کبھی سکون سے بیٹھ کر بھی ان کو یاد کرنا ہے، لیکن کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ، میرے مرشد فرماتے تھے جب اگر زیادہ ذکر سے دماغ پر سو وہیں بند کر دو، اس کو وہیں بند کر دو، آدھی تسبیح تو آدھی تسبیح بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے پوری تسبیح کی ہے۔ ایک صحابی تھے، رات کو تہجد میں اٹھ کر 2-4 رکعت تو پڑھ لیتے، بات ان کو نیند آتی، فرمایا سو جاؤ، جب طبیعت اچھی نشاط ہوگی تو پھر پڑھ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قلیل عمل بھی ہو اللہ کو پسند ہے لیکن دائماً ہونا چاہیے۔ ایک تو ذکر کی عادت ڈالیں، لیکن کثرت ذکر سے مراد ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، ہمارا ذکر کیسے کثیر ہوگا، کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے۔ نمبر 2 سنت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ہر کام پر رسول اللہ نے جو دعا تلقین فرمائی ہے اس کا جو اہتمام کرتا ہے، کیونکہ ہر دعا میں، ہر کام میں ایک ابتدا میں دعا ہوگی، ایک اختتام میں دعا ہوگی۔ آپ مسجد میں آئے تو ابتدا کی دعا تھی، جب جائیں گے تو اختتام کی دعا ہے۔ آپ روٹی کھاتے تھے کہ ابتدا کی دعا ہے، جب کھا چکتے ہیں تو اختتام کی دعا ہے، جب آپ سوتے ہیں تو ابتدا کی دعا ہے، جب اٹھتے ہیں تو اختتام کی دعا ہے، بیت اللہ جاتے تو ابتدا کی دعا ہے، جب نکلتے تو اختتام کی دعا ہے۔ جب یہ دونوں دعائیں جو ابتدا اور اختتام کی پڑھتا ہے، اس کے بیچ کا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لکھا جاتا ہے۔ ساری رات سویا رہا اور فرشتوں نے لکھا ہے کہ ساری رات ذکر کرتا رہا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، آدھی رات عبادت کی، فجر جماعت سے پڑھی، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس نے کھایا۔ جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، جو بحر الکاہلین ہے، بحر الکاہل ایک سمندر ہے تو بہت سست ہے، بڑا ہے نا، سست ہے، تو میرے مرشد فرماتے تھے آج بھی ہم بحر الکاہل ہیں، یعنی کام کو بھی ہم چوتا ہے، لیزی نیس جس کو کہتے ہیں ماڈرن زبان، لیزی لیزرڈ کی طرح، تو لیزرڈ لیزی ہوتی ہے نا، جا کھڑی ہو جاتی ہے پھر چلتی ہے، کول بلڈڈ ہوتی ہے، اس کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے، جو بھاگتا ہے وارم بلڈڈ ہوتا ہے، لیکن ہم کول بلڈڈ بنے ہوئے سارے۔ تو بحر الکاہلین کے لیے میں کہتا ہوں جو خاص راتیں آتی ہیں جن میں رات بھر عبادت کا ثواب ہے، عشاء فجر جماعت سے پڑھ لیا کرو تو تب بھی پوری رات تمہارے کھاتے میں ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، اس سے کیا ہوگا کہ ہم
ہمارا ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام میں، آپ گھر سے باہر نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر نکلے، سارے گھومتے رہے۔ جب گھر میں آپ نے قدم رکھا پھر آپ نے السلام علیکم بسم اللہ پڑھ کر السلام علیکم کہا تو آپ کا سارا گھومنا اللہ کے کھاتے میں چلا گیا۔ جتنے بھی کام ہیں پیغمبر سلام نے قربان جائیں، ہر موقع پر دعا ہے۔ شام ہوئی تو دعا، صبح ہوتی ہے تو دعا، شام کی اپنی دعا ہے، صبح کی اپنی دعا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ درمیان کا جو سارا وقت ہے وہ یاد الہی میں وذکر اللہ کثیرہ میں شامل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز کہ جو نفس بیٹھا نا اندر ہمارے اور شیطان اور معاشرہ، یہ تین چیزیں جو خدا سے دور کرتی ہیں انسان کا، نفس، شیطان اور سوسائٹی، برادری، معاشرہ، وہ مجبور کرتا ہے یار چھوڑو یار یہ کیا تم دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، آج کل تو یوں ہو رہا ہے، تو آج کل تو یوں ہو رہا ہے، تو آج کل تو یوں ہو رہا ہے، ماڈرن زمانہ ہے۔ میں ایک دفعہ انگلینڈ گیا تو میرا بیان ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا، تم کہتے انگلینڈ والے بڑے ماڈرن ہیں، کیوں ماڈرن ہیں؟ ننگے پھرتے ہیں۔ کیوں ماڈرن ہیں؟ شراب پیتے ہیں۔ کیوں ماڈرن ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں کلبوں میں جا کر، یہ بڑے ماڈرن ہیں۔ میں کہ ماڈرن کی تعریف یہ ہے نئی چیز۔ کیا شراب رسول اللہ سے پہلے نہیں پی جاتی تھی؟ کیا ننگے ڈانس رسول اللہ سے پہلے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ننگے لوگ ننگے اتنے ننگے کہ طواف ننگا کرتے تھے، طواف تک ننگا کرتے تھے؟ تو ان کا عام معاشرے میں کیا حال ہوتا ہوگا مجھے بتائیں؟ رسول اللہ نے فرمایا شراب نہ پیو حرام ہے، گانے نہ گاؤ حرام ہے، رقص نہ کرو حرام ہے، ننگے نہ رہو حرام ہے۔ میں کہ ماڈرن چیز رسول اللہ نے پیش کی ہے یا یہ ماڈرن ہے؟ آپ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، اس لیے آپ آفیسرز کالونی، آپ افسر لوگ ہو، اس لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں ماڈرن وہ ہوتا ہے جو بعد میں آیا، یہ چیزیں تو رسول اللہ سے پہلے ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیں سیرت کو، آپ سے پہلے ننگے ڈانس ہوتے تھے، ننگے ہو رہے، مجرے ہو رہے ہیں، کنجریاں نچائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھو جا کر سیرت پڑھو۔ آپ رسول اللہ آئے، آپ نے عورت کو احترام دیا، آپ نے عورت کو عزت دی، اپنے ماں باپ کو عزت دی، اولاد کو عزت دی، ہر طبقے کو آپ نے عزتیں دی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں ماڈرن تو اسلام ہے، یہ چیزیں ماڈرن نہیں ہیں۔ لیکن خیر، تو میں بات کر رہا تھا کہ جو سوسائٹی ہے اور جو برادری ہے اور معاشرہ، یہ انسان کو گناہ پر مجبور کرتا ہے اور انسان کا نفس مجبور کرتا ہے، شیطان مجبور کرتا ہے۔ تو جس وقت انسان کو گناہ کا تقاضا آتا ہے، اس وقت اگر اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے تو یہ اللہ کو یاد کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ یہ ذکر کی تیسری قسم ہے۔ دل میں آیا اپنی آنکھ خراب کرو، فرمایا کہ نہیں، میں نے آنکھ خراب نہیں کرنی۔ ایک عجیب بات ہے کہ گناہ کا تقاضے پر جب آدمی عمل نہیں کرتا، اسی تقاضے کو اگلے لمحے نور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اسی لمحے اس کو نور میں بدل جاتا ہے۔ مولانا رومی نے مثال دی کہ تم کھیت میں گوبر ڈالتے ہو، سٹول ہوتا ہے جو گائے بھینس کا، وہ کھیت میں ڈالتے، نجس ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پانی لگتا ہے، دھوپ لگتی ہے، مٹی میں وہ جب حل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس درخت کا حصہ بن کر بہترین فروٹ بنتا ہے، بہترین فلاور اور پھول بنتا ہے، بہترین اناج بن جاتا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں نجس چیز کو خدا نے پاکیزگی بھی دے دی، حسن دے دیا، خوشبو دے دی۔ فرمایا یہ حرام تقاضے پر جب مومن عمل نہیں کرتا، اسی سیاہ اور ظلم والی چیز کو نور میں تبدیل فرما دیتا۔ فرمایا ذات الہی وہ ہے جو حقیقت بدل دیتی ہے، دنیا میں کوئی حقائق نہیں بدل سکتا، حقیقت کبھی تبدیل نہیں کر سکتا، یاد رکھ۔ یہ پلاسٹک جو تھا اس کی شکل بدلی ہے۔ میں گیا تھا ملیشیا، تھائی لینڈ میں، ہمارے بہت سے شاگرد ہیں، ان کے باغات ہیں، تو وہ اس پلاسٹک کی شکل کچھ اور تھی، پھر اس کے بعد وہ دانے بن کے اور بن گئی، پھر کرسی بن گئی، یہ بن گیا۔ آپ کرسی کو
جو ہے میلٹ کر کے، لیکن ہے تو وہی پلاسٹک ہی ہے، لیکن ذات الہی وہ ہے جو حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک نجس چیز کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہم نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ نیکی تو نیکی ہے، گناہ پر بھی نیکی دیتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم بن حزام ایک صحابی آئے، حضرت میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ لوگوں کے لیے ذبح کیے تھے، میں نے اتنے غلام آزاد کیے تھے، میں نے لوگوں کی بڑی دعوت خدمتیں کی تھی، میں نے یتیموں کا یہ کیا۔ وہ بڑے سخی آدمی تھے، تو مجھے اس پر کچھ ملے گا؟ تو رسول اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے ایمان کی توفیق ہی ان نیک کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دوسری بات ہے کہ سارے نیک کام اللہ نے اب تیری نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دیے۔ تو جو ذات الہی کافر کے مسلمان ہونے پر اس کی حالت کفر میں کی ہوئی نیکیوں کو بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، تو مومن جب گناہگار توبہ کرتا ہے اس کی برائیوں کو، اس کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو حقائق بدلنے پر صرف مولا کی ذات ہے کہ جب اس نفس کے تقاضے پر آدمی عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسی تقاضے کو نور میں تبدیل کر، جس کو نور تقویٰ کہتے ہیں، جس کا مقام ایمان نور ایمانی کے بعد ہے۔ نور ایمانی کے بعد جس نور کا مقام ہے، نور تقویٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے متقین کے لیے سارے وعدے فرمائے ہیں۔ تو یہ 3 کام جب کرے گا، مجھے آپ خود بتائیں، زبان سے بھی ذکر کر رہا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، گناہ کے تغیر پر عمل نہیں کر رہا، بتاؤ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ہوگا جس میں اور آپ ذاکر نہ ہوں؟ جلدی بتاؤ، کوئی لمحہ ہو؟ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ذاکر نہ ہوں۔ لعلکم تفلحون، تو ہمیں کیا مل جائے گی؟ فلاح مل جائے گی۔ بس میرے دوستو، مختصر بات ہے لیکن پلے باندھو۔ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہلو، وفل بنا کما انت اہلو، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسأل العفو والعافیۃ المعافاۃ الدائمہ فی الدین دنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ المعافاۃ الدائمہ فی الدین دنیا والآخرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید۔ یا اللہ ہم سب کو ذاکرین کثیر میں شامل فرما، ذاکر اللہ کثیر میں شامل فرما۔ یا اللہ ہر وقت تیری یاد کو، تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ سنت کا اہتمام، سنت دعاؤں کا اہتمام ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہر طرح کے خیر و فلاح اور صلاح نصیب فرما، اور سب کو اللہ والا فرما۔ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت اور خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عافیت دار نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے مفتی تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھی، یا اللہ بڑے پیارے انسان، یا اللہ خدیجہ مسجد ڈیفنس کے امام صاحب بہت بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ اللہ عطا فرما، ان کی زندگی نصیب فرما۔ مسعود احمد صاحب بھی بیمار ہیں، 3 دن سے بہت سخت تکلیف میں ہیں، بے ہوش ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا کاملہ اللہ عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سے رزق کے جتنے وسائل آپ نے دیے ہیں، یا اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرما، خیر و برکت نصیب فرما۔ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی تکالیف کو، تنگیوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، عافیت دار نصیب فرما۔ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔